طارق محمود صاحب، شاید سیاست نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو چاہیں اپنے منہ سے نکالیں اور کہہ دیں، اور خاص طور پہ میرے متعلق جو آپ نے کہا ریکارڈ پہ موجود ہے۔ میں آپ کا نہ پہلے کوئی ذاتی دشمن تھا نہ اب ہوں، باوجود اس کے کہ آپ کے کلمات سارے ریکارڈ پہ موجود ہیں، اور بیٹے کے سامنے نثار معظم کے جنازے پہ ویڈیو آپ نے بنائی اور ہمارے متعلق کیا کہا، میرے متعلق کیا کہا۔ آپ جو چاہیں دھرنے دیں۔ آپ نے آپا روزی کے گھر مسز انصاری کے گھر بیٹھے ہوئے محفل میں جو آپ کے ساتھ تھا ایک پلمبر جو کہ میرے گھر آتا جاتا تھا، جو ہر جگہ پہ نعرے لگانے میں مشہور ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ نعرے لگانے والا شخص لوگوں نے ہائر کیا ہوا ہے، 10 پاؤنڈ دیتے ہیں اور نعرے لگواتے ہیں، اور ہر دھرنے میں اور ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ہی گھر سے اس کا تعارف ہوا مسز انصاری کے ساتھ، اور پھر کہاں تک وہ پہنچا اور کہاں تک اس نے رسائی کی۔ مسجدوں میں بیٹھنے والا وہ شخص، پھر آپ کے ساتھ اس کی قریبی دوستی ہوئی، پھر آپ کے ساتھ مل کے پھر آپ وہ جو مجھے کہا کرتے تھے کہ چلیں آئیے، تمہیں انجم صاحب کچھ قانون نہیں پتہ، میں جانتا ہوں قانون، میں آپ کو مجسٹریٹ کے پاس لے کے جاؤں گا اور پرائیویٹ کمپلینٹ جنگ جیو کے خلاف مرتضی علی شاہ اور کیسر افتخار کے متعلق کراؤں گا۔ اور آپ میری پریس کانفرنس پہ آئے، اس وقت جب حملہ ہوا، مرتضی علی شاہ آیا تو آپ نے اسٹیج سنبھالا بندو خان میں، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے پولیس کو کمپلینٹ کی، اور آپ نے کہا، اور پولیس نے وہ مقدمہ فی الحال خارج کیا یا انویسٹیگیشن کو کلوز کیا، یہ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے۔ فوجداری مقدمات کبھی خارج نہیں ہوتے، چاہے آپ کے متعلق ہوں، چاہے انگلستان میں ہوں اور چاہے پاکستان میں ہوں۔ فوجداری مقدمے پولیس کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیتی ہے اور جب چاہے استعمال کر لیتی ہے۔ کرمنل پروسیڈنگ کبھی خارج نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی بیگم بھی میٹروپولٹن پولیس کی افسر ہے۔ آپ کے دل میں جو آئے کہہ دیں، جتنی چاہیں دھرنے دے دیں، جتنے چاہیں جلوس نکال دیں۔ اسمبلی کے بعد بھی آپ نے ایک دفعہ مجمع لگایا، اسمبلی کے اندر یوم پاکستان، انڈیپینڈنس ڈے یا 14 اگست کی تقریب ہو رہی تھی، اور آپ نے باہر اپنی محفل سجائی، اور پھر جو ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اس میں میں نے بھی موقع پا کر کچھ اپنی پاکستان کے افواج کو خراج تحسین پیش کیا، اور اسی میں بیرسٹر شہزادہ حیات نے بھی آپ سے مائک لے کے اور وہاں اپنے لیکچر دیا، اور اسی جگہ پہ امان اللہ خان، فارمر پریس سیکرٹری بھٹو کے دور میں، اور کلیم جو کرتے ہیں کہ میں فاؤنڈر ممبر ہوں پاکستان پیپل پارٹی کا اور بھٹو کے ساتھیوں میں سے ہوں، اس نے بھی چند منٹ وہاں سے آپ سے مائک لیا، کیونکہ آپ اس جگہ پہ کنٹرولر تھے اور آپ کا اختیار تھا، باہر کا مجمع آپ کا تھا، اندر کی تقریب پاکستان ایمبیسی والوں کی تھی، ایمبیسی والوں سے شاہد آپ کی مخالفت تھی۔ حبیب جان آپ کا دوست ہے، ذوالفقار مرزا آپ کا بھائی ہے جس نے کراچی کا امن تباہ کیا، اور آج پاکستان کے اداروں کو وہ مطلوب ہے، اور ادارے کمپرومائز اس سے کریں گے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے گا۔ یہ ہے ذوالفقار مرزا کا کردار۔ جب وہ باہر یہاں آیا تو لارڈ نذیر بھی اس کے تلوے چاٹنے لگ گئے، اور لارڈ نذیر سے اس نے وعدہ کیا، ریکارڈ پہ موجود ہے، کہ میں آپ کو پلاٹ بھی دوں گا اور پروونشل اسمبلی کا
سندھ سے ممبر بھی بناؤں گا۔ لارڈ نذیر نے اپنے اسٹیٹس کے مطابق ایک محفل میں کیا، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جناب میں کیونکہ ہاؤس آف لارڈ کا ممبر ہوں، میرا اسٹیٹس ہے کہ مجھے نیشنل اسمبلی پاکستان کا ممبر بننا چاہیے۔ یہ ہیں لارڈ نذیر، یہاں بھی 5 انگلی گھی میں اور سر کڑھائی میں، کیونکہ لارڈ بن گئے۔ کشمیری لارڈ ہیں کہ پاکستانی لارڈ ہیں کہ برٹش لارڈ ہیں، قانون کے مطابق تو برٹش لارڈ ہیں۔ تعلق کشمیر سے ہے یا پاکستان سے ہے، یہ معاملہ ان کا ہے۔ قانون میں یہ برٹش ہیں، اس لیے برٹش لارڈ بنے، اور مسلم کی نمائندگی کرنی تھی، اس لیے ان کو وہ مل گیا۔ خدا ان کے حق میں نکلا، کیونکہ اس وقت شاید اتنے مسلمان سیاست میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ اتنے سولسٹر جب کوئین کاؤنسل سبکت اللہ قادری ہر مجسٹی دی کوئین نے مقرر کر دیے، اس وقت شاید اتنے وکیل انگلستان میں موجود نہیں تھے۔ آج انگلستان کے مسلمان وکیل کیا کر رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ آج کتنے مسلمان انشورنس فراڈ میں انوالو ہیں، آج کتنے مسلمان طارق محمود صاحب جیلوں میں ہیں، آج کتنا تو کل رات آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی تصویر کو ریموو کر دیا، اور ہمیں شاید آپ نے سنا یا نہیں سنا یا ڈیلیٹ کر دیا، پھر اب آپ پھر آ گئے ہمیں بلاک کریں گے یا کیا کریں گے، یہ خدا جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ آج 12 جولائی ہے، تاریخ میں یہ درج رہے کہ ہم نے یہ واٹس ایپ آپ کے واٹس ایپ پہ ریکارڈ کرایا۔ آج 12 جولائی کو ایک واٹس ایپ ہم نے راجہ پرویز اشر، جن کو لوگ راجہ رینٹل کے نام سے جانتے ہیں، یہ الفاظ مناسب نہیں، آپ نے میرے متعلق کل کیا کہا، ریکارڈ پہ وہ بھی لگاؤں گا، آپ کو فارورڈ کروں گا۔ آپ نے پھر کس میسیج کو ریموو کیا، ریکارڈ پہ وہ بھی لگاؤں گا اور آپ کو فارورڈ کروں گا۔ احساس ہوا وہ میسیج آپ نے اسی نمبر پہ بھیجا تھا، یہ نمبر میری وائف کا ہے۔ آپ نے یقیناً جب میں بیمار تھا تو آپ نے میسیج بھیجے کہ میں آنا چاہتا ہوں، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ آپ نے معظم نثار کے جنازے پہ جو کہا میرے بیٹے کے سامنے، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ آپ نے اس سے پہلے جو ریکارڈنگ بھیجی جب حبیب جان کراچی میں تھا اور الیکشن لڑنے گیا تھا اور بلاول بھٹو لیاری گیا تھے، اور آپ نے اس کے متعلق ذکر کیا، اور آپ نے ڈائریکٹ تھریٹ مجھے دیا، میں نے آپ کو واپس پوچھا کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے، آج تک آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ میں نے وہ میسیج سرکولیٹ کیا اور ابھی تک کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور میٹروپولیٹن پولیس کو بھی بتایا، ان کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے۔ آپ نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے جو مسز انصاری کے گھر میرے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کیا، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، ان لوگوں کو بھی یہ ریکارڈنگ بھیجوں گا۔ آپ جو چاہیں مجھے کہہ دیں، غصے میں آ کے پاگل بھی کہہ دیا رات کو، اور پہلے بھی آپ نے یہی کہا، پھر کہا کہ میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایڈمٹ کیا آپ نے کہ میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر میں اپنا دماغی توازن کھو کے ایسی باتیں کرتا ہوں، میرے کہنے سے کوئی آپ پاگل تھوڑی ہو جائیں گے۔ طارق محمود صاحب، یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، کوئی بولے نہ بولے، ریکارڈ بولتا ہے۔ واٹ ایور آئی ایم سیئنگ، آپ نے کہا کہ جی میں لوگوں کی بغیر اجازت سے ریکارڈنگ کرتا ہوں اور یہ غیر قانونی ہے، یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ یہ غیر قانونی حرکت میں کرتا ہوں، یقیناً کرتا ہوں، اگر یہ غیر قانونی ہے تو کرتا ہوں، اور جرم قبول کرتا ہوں۔ آپ یہ میری ریکارڈنگ لے جائیے اور عدالت میں جا کے، انگلستان کی عدالتوں میں دیں، جہاں پہ اینکر، جہاں پہ پاناما لیک، جہاں پہ جس ملک میں انشورنس فراڈ ہوتے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں، جس ملک میں دن دہاڑے نائف کلچر ہے، انگلستان کی بات کر رہا ہوں، جس ملک میں میٹروپولیٹن پولیس میں آپ کی بیوی ایک افسر ہے، میں اس سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہم انگلش، Britain is my homeland and Pakistan is my motherland and this world is my country and to do good is my religion. I am a human rights activist. I want to see this world, drug-free world, crime-free world, weapon-free world, a world free from antisocial behavior, a world free
from any kind of racist attitude, a world free from गाली गलौज culture, a world free from सोशल मीडिया जो है प्रॉपरली रेगुलेट हो और इस पे साइबर क्राइम के तहत इंग्लिस्तान में भी अमल हो, और ऐसी सिमों के लिए जहाँ से आप जैसे लोग बदतमीजी तूफान बदतमीजी बर्पा करें और जो चाहें कह दें, वो सिमें हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के हर कोने में बंद होनी चाहिए। और ये क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए सोशल मीडिया पे बदतमीजी करना। और जो आप चीज़ें फॉरवर्ड करें, बताइए कि ये किस नंबर से आई, आपने तो फ़ौरन फॉरवर्ड की और हमने जब उस पर एतराज़ उठाया और आपने रिमूव कर दी। आपको शायद मालूम नहीं था कि वो आगे जा चुकी है और हमने महफूज कर ली है। मुजरिम बोले ना बोले जुर्म बोलता है, ये प्रोग्राम आपने ज़रूर देखा होगा। तारिक महमूद साहब देर आए दुरुस्त आए, 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का, ये भी आपने सुना होगा। कराची, आपने एक दफ़ा मुझे कहा कि मैं कराची जा नहीं सकता क्योंकि मुकदमात, और कराची पुलिस आपका पाकिस्तान की पुलिस इंतज़ार कर रही है। तो अगर पाकिस्तान की पुलिस आपका या हबीब जान का इंतज़ार करती है या ताक़ुब करती है, इसमें मेरा क्या कसूर? अज़हर बलोच का साथी कौन है? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भाई कौन है? मैं तो नहीं। मेरा तल्लुक़ तो पाकिस्तान से ज़रूर है। पाकिस्तान ने मुझे जन्म दिया और उसके बाद जराइम की दुनिया में हमारे ख़ानदान को मुलव्वस किया और मुकदमात दर्ज कराए। टोटल वो मुकदमात जिसमें ना हमने कोई गुनाह किया, ना हमने कोई ऐसी हरकत की। आज के हुक्मरानों तो गुनाहगार हैं। खून की कहानी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, कातिल, कोई शहीद गए, कानून ने उसको कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत दी। शहादत का दर्जा मेरी और आपकी डोमेन से बाहर है। शहादत का दर्जा अल्लाह ने देना है। अल्लाह जानता है भुट्टो शहीद है या कातिल। कानून की नज़र में, पाकिस्तान के कानून की नज़र में सजाए मौत पाने वाला मुजरम कातिल नवाब मोहम्मद अहमद खान, हमला किस पे किया? स्टेट टेररिज्म में कौन इन्वॉल्व था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स किसने बनाई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। हमला किस पे किया? अपने खलीग अहमद रज़ा कसूरी पे, फाउंडर मेंबर। मारा कौन गया? उसका वालिद। अल्लाह ना करे कि हमला आप पे हो और आपके वालिद मारे जाएं और फिर मैं आपसे पूछूं कि कातिल कौन? तारिक महमूद साहब, ओनली अवेयर नोज वेयर द शूज पिंच। जूती पहनने वाला जानता है कि जूती कहाँ लगती है। आप जो कहना चाहें कहें, जिसको मर्जी शहीद बनाएं। आपकी स्वाबदीद है खादम हुसैन रिजवी का मुमताज़ कादरी भी शहीद आपकी नज़रों में, हमारी नज़रों में कातिल, अदालत की नज़रों में कातिल। गाली गलौज देने वाला खादम हुसैन रिजवी भी इक़्तिदार पे कब्जा करना चाहता है, हमारी नज़रों में। खुदा जानता है वो मुसलमान है या नहीं, लेकिन हम साथ खादम हुसैन रिजवी को गाली निकालने वाले का नहीं दे सकते। उसका एक सपोर्टर तनवीर खान भी आया, जावेद तनवीर, वोटर फ्रंट बना के आया हमारे साथ। उसने भी उलझा जैसे आप उलझते हैं, हमने उसका भी साथ न दिया, न देंगे। ना बेईमान के साथी हैं और ना बेईमान का कोई सपोर्टर हो उसके साथी हैं। इन अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये भी आपके नंबर पे व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग कराई और यहाँ से फॉरवर्ड करूँगा। पीछे से छुप के बात नहीं करूँगा। कानून में जो जुर्म है, अगर मेरे से सरजद हुआ तो मैं उसकी सज़ा ऑब्वियसली मुझे मिलेगी। अल्लाह ना करे कि इस उम्र में मैं किसी जुर्म का करूं या सोचूं। अल्लाह ताला मुझे हर बुराई से महफूज रखे और दुआ कीजिए, क्योंकि आप अक्सर दुआ करते हैं और आपकी दुआएं लगती हैं। बद दवाएँ नहीं लगती। आपने बद दवा भी की लेकिन वो लगी नहीं। अल्लाह ना करे कि बद दवा किसी को लगे। आपको एक ही राय दे सकता हूँ कि दुआ कीजिए, करा करें। दवाएँ लगती हैं और बद दवाएँ नहीं लगती। इन्हीं अल्फाजों के साथ तारिक महमूद साहब आपसे और आपके हबीब जान से इजाज़त चाहता हूँ। कुछ मुजरम कौन, ये आप जानते हैं या हबीब जान जानता है या पाकिस्तान के अदारे तफ्तीश करेंगे। हमारी हमदर्दियाँ मुजरम के साथ नहीं हैं, मजलूम के साथ हैं। जालिम के साथ नहीं हैं, मजलूम के साथ हैं। जालिम का हाथ रोकेंगे और यही ऐन इबादत समझ के रोकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।